واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے بنایا ابراہیم کو اپنا خلیل۔ خلیل کا معنی بہت سارے ہوتے ہیں، خلیل کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، تو آسانی میں اس کا معنی دوست کر لیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ یہ میں اس لیے آج میں نے موضوع رکھا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو آج اس مختصر سے ٹائم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ واضح بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک زمین پر بہت سارے بادشاہ آئے، اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہی سے نوازا۔ کچھ ایسے بھی بادشاہ آئے کہ جن کی سلطنت مخصوص اللہ کی زمین پر تھی۔ ایک ملک کا بادشاہ تھا، کوئی 2 ملک کا بادشاہ رہا، کوئی 3 ممالک کا بادشاہ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے 4 انسانوں کو، 4 بندوں کو ایسی قوت دی کہ وہ بیک وقت پوری دنیا میں ایک ہی بادشاہ تھے، جن میں 2 مسلمان اور 2 غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہی عنایت فرمائی تھی۔ اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بادشاہی عنایت کی۔ یہ پوری دنیا میں بیک وقت بادشاہ تھے۔ یہ 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلموں میں پہلا نمرود تھا کہ جو پوری دنیا میں بادشاہ تھا، اور چوتھا بخت نصر، یہ بھی پوری دنیا میں بیک وقت بادشاہ تھا۔ لیکن نمرود جب بادشاہ بنا تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ اب حال یہ تھا کہ دنیا کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہ رہا کہ جو رب کا نام لینے والا ہو۔ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، چاند کی پوجا کرتے، اور طرح طرح کے انہوں نے بت پرستی عمتی بت بنائے ہوئے تھے۔ اور ان کی قوم کا حال یہ تھا کہ خدا بھی ان کے الگ الگ تھے۔ ان میں جو امیر تھے انہوں نے کسی نے سونے کا بنایا ہوا تھا، اگر کوئی اس سے تھوڑا سا غریب تھا تو اس نے چاندی کا بنایا ہوا تھا، اگر کوئی اس سے بھی غریب تھا تو اس نے مٹی کا بنایا ہوا تھا۔ لکڑی کے بت تراشے بت بنا کر تراش کر انہوں نے اپنے خدا بنا ہوئے تھے۔ اب نمرود بادشاہ تھا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، سارے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ جب ایک بھی نہ رہا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نمرود کے دربار میں بہت سارے جادوگر بیٹھتے، نجومی بیٹھتے۔ ایک روایت کے مطابق جب ایک دن وہاں پہ وہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ نجومی اور جتنے بھی اس کے جادوگر ہیں وہ سارے بڑے پریشان ہیں، پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ آج کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ایک ستارہ نمودار ہوا، ہم نے دیکھا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا
جو تیری اس بادشاہ کو ختم کر دے گا۔ دوسری روایت کے مطابق کہ نمرود کو خواب آیا، اس نے دوسرے دن نجومیوں کو بلایا، کہنے لگا مجھے خواب آیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آسمان پہ ستارہ ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مل بیٹھے، کہنے لگے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ تمام جتنے بھی مرد ہیں ان کو جنگلوں میں اکٹھا کر دیا، ہر گھر کے سامنے ایک اپنی فوج کا ایک سپاہی کھڑا کر دیا تاکہ میری سلطنت میں اس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو۔ جب اللہ رب العزت نے امر کرنا ہوتا ہے تو یہ دنیا والے ہزار آنکھیں رکاوٹیں پیدا کر لیں، پھر بھی وہ امر اللہ رب العزت کا ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تو صرف کن کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ اس نمرود نے ہر دروازے کے سامنے ایک سپاہی کھڑا کر دیا، اور اللہ رب العزت کی حکمت کو دیکھو، اسی نمرود کی فوج کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم بھی تھے جن کا نام طارق تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کی جو ڈیوٹی لگی اس گھر کے سامنے، جس دروازے پر آپ کی ڈیوٹی لگی وہ آپ کا اپنا ہی گھر تھا۔ جب صبح ہوئی وہ نجومی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نمرود جس کے لیے تو نے پہرے دار لگائے تھے، ہر گھر کے سامنے تو نے اپنا فوجی کھڑا کیا تھا، تیرا یہ سارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ جس بچے کی بشارت ہم نے دی تھی، جو ہم نے کہا تھا کہ وہ بچہ آئے گا تیری بادشاہ کو ختم کرے گا، تو وہ اپنے والد کی پیٹھ سے اپنے ماں کے رحم میں پہنچ چکا ہے۔ آپ اس نے دوسرا منصوبہ تیار کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والد محترمہ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ بابل شہر کے پہاڑوں میں آ گئی، شہر سے باہر نکل کر ایک غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ماں تھی، بچے کو دیکھتی تو خوش ہو جاتی، جب نمرود کا خیال ذہن میں آتا تو آپ رونے لگ پڑتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر چھوڑا، کپڑے میں لپیٹ کر وہاں پہ رکھا، غار سے باہر نکل کر ایک پتھر دیا، غار کو بند کر کے واپس گھر میں آ گئی۔ دوسرے دن جب پھر غار میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک انگوٹھا مبارک اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور دوسرا انگوٹھا مبارک وہ بھی اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ تو جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کا انگوٹھا مبارک نکالتی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک انگوٹھے سے اللہ رب العزت نے شہر کی نہر کو چلا دیا ہے اور دوسرے انگوٹھے سے اللہ رب العزت نے دودھ کی نہر کو چلا دیا ہے۔ اور یہاں پہ کتابوں میں آتا ہے جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو غار میں چھوڑ کر گھر چلی گئی تھی تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ کے انگوٹھے کو منہ میں دے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دایاں والا انگوٹھا جب اپنے منہ میں لیا، اللہ رب العزت نے اس سے شہر کی نہر چلا دی، دوسرے انگوٹھے سے دودھ کی نہر چلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں محترمہ پھر تیسرے دن آتی
تک آتا کہ جب باہر نکلتی تو ایک بڑا پتھر تھا، وہ خود بخود اس غار کے منہ کے سامنے آ جاتا، اور جب آپ واپس اپنے گھر سے واپس غار کے سامنے آتی تو وہ پتھر ہٹ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ بڑے ہوتے رہے۔ جو بچہ ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑے ہوتے تھے، اور جو ایک سال میں بڑا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں بڑے ہوتے تھے۔ جب پیارے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، روایتیں مختلف ہیں کہ 7 برس کے ہوئے، کچھ کہتے ہیں 9 برس کے ہوئے، کچھ کہتے ہیں 14 برس کے ہوئے، اور ایک نے تو 18 برس کا کہا ہے۔ بہرحال یہ روایات مختلف ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ باتیں کرتے تو اب والدہ محترمہ کہنے لگی کہ اب یہ بڑے ہو چکے ہیں، اب میں غار سے باہر نکالوں تاکہ یہ دنیا دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گھر میں آتے ہیں، آپ کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ میرے سرتاج، میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ کے فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اور فلاں غار میں موجود ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب غار میں گئی تو آپ کو واپس لینے کے لیے جب آپ باہر نکلے تو وہاں پہ جانور چارہ کھا رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پہلا سوال کیا، فرمایا کہ اے میری ماں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ گائے ہے، یہ جانور ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ گھاس کھا رہے ہیں، اپنی خوراک کھا رہے ہیں۔ اب پہلا سوال ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ سے یہ کیا تھا۔ اب دوسرا سوال ابراہیم علیہ السلام نے پھر کر دیا کہ میری والدہ محترمہ بتا، ان کو کوئی پالنے والا تو ہوگا، ان کو کسی نے پیدا تو کیا ہوگا، خوراک بھی کوئی دینے والا دے رہا ہوگا۔ تو کہنے لگی کہ ہاں، انہیں کوئی پالنے والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کر دیا، فرمایا کہ ماں بتا، من ربک، تیرا رب کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ تیرا باپ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ کا رب کون ہے، پالنے والا کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ نمرود۔ پھر فرمایا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ چپ رہ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، پیارے ابراہیم علیہ السلام جب رات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں، جب صبح غروب ہو جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اس کو رب کہتے ہو کہ جو شام کو سامنے آتے ہیں پھر غروب ہو جاتے ہیں، لہذا غروب ہونے والا رب نہیں ہے۔ جب سورج چڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سورج کو یہ رب مانتے ہیں۔ جب غروب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس سورج کی پوجا کرتے ہو کہ جو غروب ہو جاتا ہے، غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ جب چاند کو دیکھتے ہیں غروب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ لوگوں تم چاند کو رب مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہا کرتے ہیں تو آپ کا چچا آزر گھر میں بت بناتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کو دیتا ہے کہ جو بازار میں جا کر جو اس کو اچھے داموں میں فروخت کر کے لانا۔ وہ جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اسے فروخت کرتے ہیں۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو کہا، ابراہیم یہ بت لے جاؤ اور جا کر بازار میں اس کو اچھی قیمت پر فروخت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت لیا، آپ نے اٹھایا نہیں، آپ نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں پانی کا تالاب آتا ہے فرماتے ہیں کہ پانی پی لے، وہ پانی نہیں پیتا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اس کو خدا مانتے ہو،
نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ کلام کر سکتا ہے، نہ یہ حاجت روائی پیش کر سکتا ہے، تم اس کو خدا مانتے ہو۔ گھسیٹتے گھسیٹتے لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک کھڑکی سے ایک بوڑھیا نے آواز دی، کہنے لگی کہ ابراہیم یہ بت میں نے خریدنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والا تمہارا بت کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ چور لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بت جسے تم خدا مانتی ہو، جس کی پوجا کرتی ہو، وہ اپنے آپ کو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک چور اسے اٹھا کر لے گیا۔ کیا میں تجھے ایک ایسے رب کا پیغام نہ دوں، ایک ایسے رب کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو سنتا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، اور مصیبت مشقتوں میں وہ رب تیری مدد بھی کرے گا؟ تو کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور رب تو بڑے تحفے لے گا، بڑے پیسے دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تحفے دینا نہیں، وہ تحفے نہیں لیتا، وہ پیسے نہیں لیتا۔ کہنے لگی پھر کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک کلمہ پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ کہنے لگی کہ اگر میں پڑھ لوں تو وہ میرا رب مجھے مل جائے گا۔ فرمایا ہاں مل جائے گا۔ اس بوڑھیا نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا کلمہ پڑھنے والی وہ بوڑھیا تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس بت کو گھسیٹ کر پھر بازار میں لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بت لے لو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ حاجت روائی پیش کر سکتے ہیں۔ شام تک جب وہ بکا نہیں، آپ اسے گھسیٹ کر واپس گھر میں لے آئے۔ جب چچا نے دیکھا تو کہنے لگا ابراہیم تیرے بھائیوں نے بڑی اچھی قیمت پر فروخت کر کے آئے ہیں، تم واپس لے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کسی نے لیے ہی نہیں۔ آزر آپ کا چچا کہنے لگا ابراہیم ہمارے بازار کا ایک حصہ ہے، ہمارے بازار کی ایک قیمت ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کسی سودے کی صحیح اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ بکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس کی کیا تعریف کروں؟ نہ یہ چلتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ یہ حاجت روائی کر پیش کرتا ہے۔ آزر خاموش ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ لوگوں تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو رب مانتے ہو کہ جو طلوع ہو کر غروب ہو جاتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت آپ کی کم عمر تھی، اور اس وقت آپ کی اس قوم میں 2 عیدیں ہوا کرتی تھی۔ اب ایک عید آئی تو کہنے لگے ابراہیم ہمارے میلے میں چلو گے؟ اب ہمارے میلے میں چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے، اپنی قوم کی خوف پر، اپنی قوم کی جو ان کی حالت دیکھتے ان کی پریشانی میں مبتلا تھے، یہی آپ کو بیماری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، آپ کی وجہ سے بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب چچا نے دیکھا کہ ابراہیم نہیں جاتے تو اس بت خانے کی چابی آپ نے اور آپ کے چچا نے آپ کو دے دی، اور رہتے کہاں ہیں؟ ملک شام کے اندر۔ گاؤں کون سا ہے؟ بابل، شہر بابل۔ اب قوم وہاں پر میلے میں چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سارے وہاں پہ چلے گئے تو آپ بت خانے کے اندر گئے، دیکھا کوئی بڑا بت ہے، کوئی چھوٹا ہے، اور اس کے سامنے طرح طرح کے نذرانے پڑے ہیں۔ اور جب وہ جاتے میلے میں ان بتوں کے سامنے نذرانے رکھ کے جاتے اور واپس آتے پلٹ کے پھر وہ چیزیں لے کر کھاتے، تبر کر لے کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک بڑا کلہاڑا لیا، آپ نے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا بازو الگ کر دیا، کسی کی ٹانگ الگ کر دی، کسی کا کان الگ کر دیا، کسی کی آنکھ نکالی، کسی کی گردن توڑ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا۔ المختصر کی قوم واپس آئی، دیکھتی ہے
हमारे बुतखाने के अंदर बुतों की ये हालत बनी हुई है। लोगों ने कहा कि ये कौन होगा कि जिसने हमारे बुतों की ये हालत की है। तो वहां उनमें एक शख्स को उठा कहने लगा कि इब्राहिम होंगे, इसलिए कि वही हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया, प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, फरमाया फरमाया आओ चलते हैं। जब बुतों के सामने आए, फरमाया ये बड़ा बुत है, इसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, ऐ लोगों इससे सवाल करो, इससे पूछो कि इन बुतों की हालत किसने की है। कहने लगे इब्राहिम ये बोल नहीं सकते, इब्राहिम ये देख नहीं सकते। तो आपने फरमाया कि जो देख न सकता हो, जो बोल न सकता हो, जो अपने आप को किसी से बचा न सकता हो, क्या वो रब हो सकता है तुम्हारी हाजत रवाई करेगा। और जब ये बात पहुंची नमरूद तक, नमरूद ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि इनको आग के अंदर फेंका जाए। इससे पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने गए तो वहां आपने सजदा उसके सामने न किया। जो भी पहले जाता वहां पे उसके सामने सजदा करता, फिर खड़ा होता। प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सजदा नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं अपने एक रब को सजदा करता हूं, उसके सिवा किसी के सामने सजदा नहीं जायज। ना वो उस वक्त था ना अब है, न सजदे की हालत बना सकते हैं किसी के सामने। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहु ला शरीक को सजदा रवा है, उसी के सामने सर अपनी जमीन न्याज को झुका सकते हैं। फरमाया नहीं करूंगा, नहीं किया, सामने खड़े हो गए। नमरूद कहने लगा इब्राहिम बता तेरा रब कौन है। आपने फरमाया कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है कि जो जिंदगी अनैत करता है, मौत भी देता है। नमरूद ने कहा ये मैं कर सकता हूं। उसने दो कैदी बुलाए, एक को उसने आजादी दे दी, एक को कत्ल करवा दिया। कहने लगा कि इब्राहिम देख, एक को मैंने जिंदगी दे दी है, दूसरी को मैंने मौत दे दी। फरमाया अच्छा। फरमाया मेरा रब वो है कि यअती मिन बाद इस्मुहु आमन। तीसरा सवाल कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है कि जो सूरज मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अब अगर तू खुदा है तो मशरिक से तू तुलू कर दे, मशरिक में गुरूब कर दे। फबुहितल्लज़ी कफर, कुछ न कर सका, आग जला देगी। और हर किसी ने लकड़ियां डाली, इतनी उसकी तपश, इतनी वो बुलंद हुई कि 3 मील के फासले पर अगर कोई परिंदा भी जाता तो उसकी तपश की वजह से नीचे गिर जाता। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जा रहा था। पहले 100 बंदों ने उठाया, जमीन पे डालकर। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर न फेंक सके। फिर 200 बंदों को लगाया, फिर 300 बंदों को लगाया, फिर 400 बंदों को लगाकर मंजनीक के जरिए, पीन के जरिए, झूले के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया। अब जब आग में गए, जिब्रील आए, अर्ज करने लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई हाजत हो। फरमाया मेरा रब देख रहा है। इधर प्यारे इब्राहिम आग के अंदर गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वन्ना या नारुनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, ठंडा ना होना बल्कि सलामती वाली बन जा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर मौजूद है, सलामती वाली बन गई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अब आग थी, उस आग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने दरख्तों को उगा दिया। जो आस पास के दरख्त थे उनकी शाख इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आ गई, हत्ता कि वहां पे फूल लग गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नरगस के फूल वहां पर आने किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशबू भी सूंघते हैं। फिर उसी आग के अंदर, उसी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फल भी अनेक किए। इब्राहिम
इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे रहते हैं। और जब नमरूद ने देखा, कहने लगा कि मैं इब्राहिम को देखूं कहां पे हैं, तो वो सीढ़ी में चढ़ के, तारीख में आता है कि एक मीनार था, वहां पे खड़ा होकर देखने लगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो सही सलामत मौजूद हैं। उसने पत्थर मारने शुरू कर दिए। जब वो पत्थर मारे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जाते नहीं बल्कि वो पत्थर हवा में मुअल्लक हो जाते हैं। 40 दिन तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर रहे। और इसी दौरान फिरौन की बेटी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगी कि इब्राहिम को ये आग ने नहीं जलाया। फरमाया उसको कौन जला सकता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाला है, जिसको रब की जो मानने वाला है रब को, उसी को जला सकता है। तो ये मौइज़ा देकर वो मुसलमान हो गई थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो किसी ने सवाल कर दिया, इब्राहिम क्या आपको आग ने नहीं जलाया? और मैं नहीं, ये कैसे जला सकती? तो मुझे दुनिया में इतना मजा नहीं आया जितना मजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उस आग के अंदर दिया था। तो जरूरत इस बात की है कि हम उनको मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंबिया किराम को मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदों को मानने वाले हैं। ये बात इसलिए आपके सामने की जाती है कि मुसलमानों की एक तारीख है, अलग तारीख है, बड़ी हसीन तारीख है। मुसलमानों की बड़ी हसीन जिंदगी मौजूद है। उन जिंदगियों को जानकर, उनको सुनकर, उनको पढ़कर हमें उसकी अमल करना चाहिए। और एक आखिरी बात, जुल्हज शरीफ का चांद नजर आने वाला है। तो जिन अहबाब ने कुर्बानी देनी है उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो अपने नाखून और बाल न काटें। जब चांद नजर आ जाए, मुस्तहब ये है कि वो अपने नाखून और बाल उस वक्त तक न काटें जिस वक्त तक वो कुर्बानी न करें। और ये फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, ये मुस्तहब है। अगर कोई बंदा काट लेता है तो उसकी कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाब का काम ये है, मुस्तहब ये है कि वो ना अपने नाखून काटे ना अपने जिस्म के बाल काटे। हाँ, ये एक मसला है कि सारे हम मुसलमान बैठे हैं, हमारा जो इस्लाम दीन है ये बड़ा साफ सुथरा है दीन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने हमें साफ दीन दिया है। तो हमारी सफाई के मुताल्लिक भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत फरमा दी कि हमारे जो बाल हुआ करते हैं, चाहे वो बगल के बाल हैं, चाहे वो नाफ के नीचे वाले बाल हैं, तो इनकी जो मिकदार है वो चावल के एक दाने जितनी है। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वहां पे काटने, उन्हें साफ करना ये फर्ज हो जाता है। और जो ज्यादा से ज्यादा दिन है वो 40 दिन है। अगर कोई बंदा कुर्बानी देने वाला हो, उसने ये बाल न काटे हो, लेकिन अगर वो बाल 10 दिन तक नहीं काटता तो 40 दिन हो जाते हैं। तो उसमें मसला ये है कि 40 दिन से ज्यादा अगर दिन चले जाए तो वो उसे गुनाह होगा, लिहाजा वो बाल फिर रखे नहीं बल्कि वो काट दे। ये मसला ज़हन में रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अमल